बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक फाइवर की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग अर्निंग करना चाहते हैं फाइवर पर, जिसके ज़रिए आप लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। लेकिन चंद एक ऐसी बातें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप फाइवर पर नए हैं या पुराने हैं, अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीन माने फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा और बहुत से अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। अब ये अकाउंट जब ब्लॉक हो जाए, फिर आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, अकाउंट आपका रिस्टोर नहीं होगा और फिर आप फाइवर पर अर्निंग नहीं कर सकेंगे। लिहाजा एक तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी बातों का ख्याल रखेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, और आज इस वीडियो में आपको ये भी मैं बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो आप उसको किस तरह फिर दोबारा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं फाइवर पे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपनी गिग जो है वो यूनिक नहीं रखते। आपकी गिग जो है वो यूनिक होनी चाहिए। बहुत से लोग जो नए हैं ख़ास तौर पे वो ये करते हैं कि दूसरों लोगों की गिग से आइडियाज़ लेते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन को भी कॉपी कर लेते हैं और टाइटल को भी कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। हाँ, आप दूसरों की गिग से आइडियाज़ ज़रूर लें, अपने आइडियाज़ लेके उनसे नई चीज़ें क्रिएट करें, उनके कुछ अल्फाज यूज़ कर लें, लेकिन एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने अपनी गिग का जो टाइटल थंबनेल है, अगर वो आपने गूगल से उठाया तो भी आपकी गिग जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बल्कि अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हैं तो अपने गिग का थंबनेल खुद बनाएं, खुद डिज़ाइन करें, चाहे वो फोटोशॉप में करें, इलस्ट्रेटर में करें, या अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आज की वेबसाइट में मैं आपको बता सकता हूं कि आप गिग का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। और ना सिर्फ गिग का थंबनेल बना सकते हैं बल्कि उससे बहुत सा काम लेके आप फाइवर पे अर्निंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज एक आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ, वो है www.canva.com। इस वेबसाइट में क्या क्या आप कर सकते हैं, ये वेबसाइट की स्क्रीन पर आपको शक्ल नज़र आ रही है। जब आप गूगल पर canva.com लिखेंगे तो इस किस्म की वेबसाइट होगी। इसमें बहुत से टेम्पलेट्स हैं, प्री डिज़ाइन चीज़ें हैं जिनको आप बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, गूगल से अपना थंबनेल लेते हैं और लगा देते हैं। अगर वो थंबनेल आप इस तरह यूज़ करेंगे तो अब फाइवर का एल्गोरिदम ऐसा है, वो उसको ट्रेस कर लेगा और आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। तो आप कैनवा में जाके अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। इसी तरह वीडियोस जो हैं यहाँ फ्री हैं काफ़ी सारी, उनके क्लिप्स ले सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगोज़ के आइडियाज़ आपको यहाँ से मिलेंगे। आप पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसी तरह फेसबुक के कवर पेज और बेशुमार चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट का विज़िट ज़रूर करें, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो ये गलती आपने नहीं करनी। आपकी गिग जो है वो यूनिक होनी चाहिए, किसी से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि अवॉइड स्पैम मैसेजिंग। जब आपको कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है या क्लाइंट जो है आपसे राब्ता करता है तो हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो बार बार मैसेज करके क्लाइंट को तंग करते हैं। अगर क्लाइंट ने जवाब देने में थोड़ा देर कर दी तो आपको वो बार बार कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझे आंसर क्यों नहीं करें, प्लीज़ मुझे आंसर करें। और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि क्लाइंट बाजू का तंग आ जाता है और इन चीज़ों को कहते हैं। अगर आपने 10-15 उसको मैसेजेस कर दिए और उसने रिप्लाई नहीं किया तो क्लाइंट तंग आ जाएगा और ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। और एक नुकसान ये भी होगा, अगर उसने रिपोर्ट कर दिया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए मैसेज ध्यान से करें, जितनी ज़रूरत है उतने करें, उसको रिमाइंडर भेज दें, लेकिन एक लंबी कतार मैसेजेस की या वॉइस मैसेजेस की या कुछ इस तरह से वो मत करें। इस तरह करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इसी तरह फाइवर आपको आउटसाइड कम्युनिकेशन की इजाज़त नहीं देता। अगर आप किसी क्लाइंट को आउटसाइड कम्युनिकेशन की ऑफ़र करें या अपना कोई ईमेल दें, अपना फ़ोन नंबर दें या उससे मांगें तो डेफिनेटली आप ट्रैक हो जाएंगे और फाइवर जो है आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। फिर आप उसको दोबारा ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो समझेगा कि ये जो क्लाइंट है ये फाइवर से बाहर लेके जाया जा रहा है। तो अगर आपने सही तरीके से अर्निंग करनी है तो आपने आउटसाइड कम्युनिकेशन नहीं करनी, बल्कि फाइवर के अंदर जो मैसेजेस के फैसिलिटीज़ हैं उसी को इस्तेमाल करना है और उसी के अंदर आपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह
بعض اوقات آپ کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آؤٹ سائڈ پر پیمنٹ کر دے، یا کلائنٹ بھی آپ کو آفر کر سکتا ہے کہ آپ مجھ سے فائبر پہ پیمنٹ نہ لو بلکہ باہر کسی اور طریقے سے لے لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ارننگ کرتے ہیں تو آپ کا 20% جو ہے سیلر کی طرف سے اور 20% بائر کی طرف سے فائبر کو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ پیمنٹ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ٹریس ہو جاتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ پرماننٹ بلاک، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی آفر کرتا بھی ہے تو اس کو بالکل ایکسیپٹ نہ کریں، اور آپ خود تو ایسا کرنے کا بالکل ہی مت کہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بہت سیانہ ہوں اور وائز ہوں اور عقل مند ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں کسی طریقے سے اپنی زپ فائل میں یا اپنی کسی امیج میں یا کسی اور طریقے سے وہ اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن یا پیمنٹ انفارمیشن جو ہے دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، آپ فائبر کا جو الگوریدم ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کی فائل کے اندر چاہے وہ ویڈیو ہو، آڈیو ہو، چاہے وہ آپ کی تصویر ہو، زپ فائل ہو، تو وہ ٹریس کر لے گا کہ آپ نے آؤٹ سائڈ پیمنٹ کا کہا ہے یا ریکویسٹ جو ہے ایکسیپٹ کی ہے۔ تو یہ قطعاً جو ہے نہیں کرنا آپ نے۔ اگر یہ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیفینیٹلی پرماننٹ بلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے کسی کلائنٹ کے ساتھ ہارش نہیں ہونا۔ اگر آپ کو اس کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو آپ نے اس کو ہارش ہو کے جواب نہیں دینا۔ اگر آپ ہارش ہو جائیں گے اور کلائنٹ آپ کی رپورٹ کرے گا تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ وارننگ ملے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ہارش ہوتا ہے تو آپ سمپل یہ کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں اور فائبر کی ہیلپ لائن پر یا جو سپورٹ ہے ٹیم ہے اس کو آگاہ کریں۔ وہ اس جو بائر ہے اس کو بلاک کر دے گی اور اس کو بین کر دے گی، نہ کہ آپ کے اکاؤنٹ کو۔ اس لیے آپ نے ہارش بالکل نہیں ہونا، پولائٹ رہنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ پولائٹ نہیں رہیں گے تو ہمارے ملک کا امیج بھی جو ہے خراب ہوگا۔ نیکسٹ جو اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے جب آرڈر ڈلیور کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو تو وہ پارشل ڈلیور نہیں کرنا بلکہ تمام کی تمام فائلز اکٹھی ڈلیور کرنی ہے۔ اگر آپ بائی پارٹس ڈلیور کریں گے تو بعض اوقات کلائنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی کمپلین کرتے ہیں کہ مجھے آرڈر ڈلیور نہیں ہوا، یا مجھے کمپلیٹ آرڈر ڈلیور نہیں ہوا، یا مجھے پارشل آرڈر ڈلیور ہوا ہے، لہٰذا میں پیمنٹ نہیں کروں گا۔ اس لیے جب بھی آپ نے آرڈر ڈلیور کرنا ہے تو پوری کی پوری فائلز اکٹھی ایک ہی وقت میں بھیجنی ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سیمپلز وغیرہ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیمپلز پرووائڈ کریں، اس کے بعد پوچھیں کہ اگر آپ میرے کام سے مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو کیا میں آپ کو آرڈر ڈلیور کر دوں۔ اگر وہ کہتا ہے ڈلیور کر دیں تو اپنے تمام کی تمام فائلز ایک ہی ٹرانزیکشن میں یا ایک ہی وقت میں ڈلیور کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا اور کلائنٹ آپ کو رپورٹ کر کے آپ کی پیمنٹ نہیں کھا سکے گا۔ لیکن اگر آپ نے پارشل ڈلیوری کی اور رپورٹ ہوئی تو بعض وجوہات کی بنا پر آپ کو وارننگ بھی مل سکتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے اس کی پرسنل ڈیٹیلز مت مانگے۔ مطلب اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا ای میل کیا ہے، فون نمبر کیا ہے، اس قسم کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ بالکل مت مانگیں۔ اگر آپ نے یہ ڈیٹیل حاصل کی تو فائبر یہ سمجھے گا کہ آپ آؤٹ سائڈ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں یا باہر پیسے لینا چاہتے ہیں یا اس کو کسی اور پلیٹ فارم پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دے گا۔ ہاں، کچھ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو بعض اوقات اس کے لوگو کی ضرورت ہوتی ہے، ای میل کی ضرورت ہوتی ہے، یا یو آر ایل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ ویب ڈیولپر ہیں تو آپ کو یو آر ایل کی ضرورت ہوگی، اس کے ای میل کی ضرورت ہوگی، یا اس کی ویب سائٹ پہ لگانے کے لیے اس کے فون نمبر اور ایڈریس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو آپ گگ بنائیں گے اس کی ڈسکرپشن میں لکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیشن کے لیے، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو ای میل اور پرسنل ڈیٹیلز کی ضرورت ہوگی۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر آپ اس سے ڈیٹیلز لیتے ہیں تو فائبر بھی انڈرسٹینڈ کرے گا کہ آپ نے یہ جو ڈیٹیلز حاصل کی ہیں وہ پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے حاصل کی ہیں، تو پھر آپ کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوگا۔ ادروائز اگر آپ کوئی ایسی سروسز دے رہے ہیں فائبر پر جس کا پرسنل ڈیٹیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ پرسنل ڈیٹیلز مانگیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ جو بہت اہم ہے کہ آپ نے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، میسیجز کرتے ہوئے
کبھی بھی کسی صورت میں، اس کو بلکہ ذہن میں بٹھا لیں، کسی بھی صورت میں کسی بھی فری لانسنگ مارکیٹ پلیس کا لفظ یوز نہیں کرنا، اس کا نام یوز نہیں کرنا۔ مثلا کہیں آپ اپ ورک نہیں لکھیں گے، فائیور کے علاوہ کسی قسم کا جو فری لانسنگ .com ہے اس کا ذکر نہیں کریں گے، پیپل پر آر کا ذکر نہیں کریں گے، guru.com یا کوئی اور ویب سائٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس کا آپ ذکر نہیں کریں گے، اس کو نہیں لکھیں گے۔ جب آپ ذکر کریں گے تو فائیور یہ تصور کرے گا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کسی اور مارکیٹ پلیس کو لے کے جا رہے ہیں اور کسی اور مارکیٹ پلیس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ جب بھی آپ میسیج کریں، کسی بھی فری لانسنگ مارکیٹ پلیس کا نام استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز ہے، ایک ہے آؤٹ سورسنگ۔ آؤٹ سورسنگ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک آرڈر جو ہے وہ لیتے ہیں اور کسی اور سے کمپلیٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں آؤٹ سورسنگ۔ ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کام آپ نے فائیور سے آرڈر لے کر فائیور پر ہی نہیں کرنا۔ ہاں، آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فائیور سے آرڈرز لیں اور کسی اور مارکیٹ پلیس پر اس کو پلیس کر کے کام کروا سکتے ہیں، یا فیس بک پر بہت سے گروپس بنے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کوئی بندہ ایکسپرٹ تلاش کر کے وہ کام لے سکتے ہیں اور ڈیلیور کر سکتے ہیں فائیور پہ۔ لیکن اگر آپ نے فائیور سے کام لیا یا آپ کو آرڈر ملا اور فائیور سے ہی آپ نے اس کی کمپلیشن کسی اور جگہ سے کروائی تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیفینیٹلی بلاک ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے بلاک ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نے کی تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا، اور اگر آپ کا اکاؤنٹ ایک دفعہ بلاک ہو گیا تو پھر وہ نارملی ریسٹور نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے یا ہو گیا ہو تو وہ کیا کرے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ بلاک جب ہو جاتا ہے تو جو براؤزر ہے وہ چینج کر لیتے ہیں، یا اس کی کیشے جو ہے وہ کلین کر لیتے ہیں، ہسٹری کلین کر لیتے ہیں، یا بہت سے اس طرح کے ٹوٹکے آزماتے ہیں، اور اگر اکاؤنٹ دوبارہ بن بھی جائے تو فائیور دوبارہ اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے لیپ ٹاپ میں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر کے پہلے تو ونڈوز ہی دوبارہ انسٹال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اکاؤنٹ جب کریٹ کرنا ہے تو اس میں پیمنٹ میتھڈ جو دیں گے وہ اپنا نہیں دیں گے، کسی اور کا دے دیں گے۔ یعنی اپنے نام کی بجائے اپنے بھائی کا نام دے دیں گے، یا کسی سسٹر کا نام دے دیں گے، یا کسی دوست کا نام دے دیں گے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور آپ دوبارہ اکاؤنٹ اگر کریٹ کر لیں گے تو وہ بلاک نہیں ہوگا۔ اگر آپ ونڈوز کو انسٹال کیے بغیر 10 دفعہ بھی اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو فائیور آپ کو ٹریس کر لے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے واقعی کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے، فیس بک پہ شیئر کیجئے، ٹویٹر پہ شیئر کیجئے، یا انسٹاگرام پہ شیئر کیجئے، تاکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ان کے اکاؤنٹ بلاک نہ ہو اور وہ ارننگ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔